فی میں خلق السماوات آسمانوں کی تخلیق میں، والارض اور زمین کی، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق یعنی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور لیل و نہار کے اختلاف میں یعنی دن اور رات کے پلٹنے میں، دن ہوتا ہے رات ہو جاتی ہے، رات ہوتی ہے دن ہو جاتا ہے، لآیات البتہ نشانی ہے اس میں، لأولی الالباب صاحبان عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے، الذین وہ لوگ یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کا قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کے، وعلی جنوبہم اور پہلو کے بل یعنی لیٹ کے، ویتفکرون اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض زمین و آسمان کی تخلیق میں، ربنا کہتے ہیں ربنا ہے ہمارے پروردگار، ماں نہیں خلقتا تو نے پیدا کیا ہے، ہاذا اس زمین و آسمان کو باطلا عبس، یا اللہ تو نے اے رب تو نے ان کو عبس پیدا نہیں کیا، فضول پیدا نہیں کیا، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، فقنا پس بچا ہمیں عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ مشرکین مکہ کا ایک وفد یہود کے پاس گیا اور یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے پیغمبر پر اللہ نے کون سے معجزات نازل کیے تمہارے پیغمبروں پر، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا عطا فرمایا تھا، اسی طرح اس گروان میں ہاتھ ڈالتے نکالتے تو سورج کی طرح چمکتا تھا، انہوں نے عصا مارا تو پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا، مختلف معجزات انہوں نے بتائے۔ پھر اس وفد نے عیسائیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے پیغمبر نے کون سے معجزات دکھائے ہیں، تو عیسائیوں نے کہا حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، بیماروں کو صحت دی ہے اللہ کے اذن سے، پرندہ بنایا ہے، پھونک ماری ہے مٹی سے کیچڑ سے بنایا، پھونک ماری اور وہ اڑ گیا، یہ اس کے معجزات ہیں۔ تو انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو وہ پیغمبر تھے، انہوں نے ایسے ایسے معجزات دکھائے ہیں، تو اگر پیغمبر ہے تو یہ صفا مروہ پہاڑ ہے اس کا سونے کا کر ہم تمہیں مان لیں گے۔ تو میں نے بارہا آپ لوگوں کو ایک چیز بتائی ہے کہ جو معجزہ مانگا جائے اور اللہ رب العالمین دے دے اور پھر قوم ایمان نہ لائے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب ہے۔ تو یہ طرح طرح کے معجزات مانگتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک تو ان میں موجود ہے ہم ان پہ عذاب نازل نہیں کریں گے۔ تو اب اگر یہ معجزات آ جاتے اور یہ ایمان نہ لاتے تو پھر یا تو زمین میں دھنس جانا تھا یا پہاڑ ان کے اوپر یا کچھ بھی عذاب، بندر بن جاتے، خنزیر بن جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ چونکہ اور ان میں یہ جو مطالبے کر رہے تھے ان میں بہت سے بعد میں مسلمان ہو گئے، کوئی بدر میں کے بعد مسلمان ہو گیا، کوئی احد کے بعد ہو گیا، کوئی خندق کے بعد ہو گیا، کوئی فتح مکہ کے موقع پر ہو گیا۔ تو علم الہی میں تھا کہ آج تو درمی کر رہے ہیں لیکن آگے جا کر انہوں نے مومن ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، ان کی اولادوں نے ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جنہوں نے ایمان لانا ہو وہ سونے کے پہاڑوں کو چھوڑو، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، زمین کا ایک حصہ ہے صفا مروہ، پوری زمین کو تو دیکھو جس نے بنائی ہے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے بنایا ہے، آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو، زمین دیکھو، دریا دیکھو، پہاڑ دیکھو، کون کون سے آسمان میں ستارے دیکھو، چاند دیکھو، سورج دیکھو، یہ تھوڑی علامات ہے میری قدرت کی، میری توحید کی، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہو جائے یہ ہو جائے۔ عربوں کے پہاڑوں میں سونا بھی ہے لیکن وہ ایمان اصل میں لانا نہیں چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو ہر چیز میں ہماری علامت اور ہماری قدرت نظر آ رہی ہے۔ انسان کے اپنے وجود میں انسان دیکھے، ناک دیکھے، کان دیکھے، آنکھیں دیکھے، دان زبان دیکھے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے۔ چھوٹا سا دانت ہے درد ہو جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کیا ہے، کان میں کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سا ایک پردہ سا ایسے ہلتا ہے اور دنیا جہان کی آوازیں اور ان میں تمیز کرتا ہے آدمی، وہ پردہ ہل رہا ہے نا، بس ہمارے میرے منہ سے بات نکل رہی ہے
اب اس کی ہوا جا کے آپ کے پردے کو ہلا رہی ہے اور طرح طرح کی آوازیں، اور وہ آنکھیں بند ہیں، کوئی بولے مجھے پتہ چل جاتا ہے فلاں بول رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیں، تو ایمان لانا چاہے تو اس کے لیے تو ہر چیز میں علامت موجود ہے، قدرت موجود ہے اللہ کا، تو نہ لانا چاہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو تو صحیح زمین اور آسمان کی تخلیق کو دیکھو اور رات دن کے اختلاف کو دیکھو۔ مثال کے طور پر آج کل 5:30 بجے تقریباً مغرب ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور گرمیوں میں 5:30 پونے 6 عصر ہوتی ہے، یعنی وہ حصہ رات بن گیا۔ اب فجر کو دیکھیں آپ کہ آج کل تقریباً 6 سوا 6 تک لوگ نماز پڑھتے ہیں، تقریباً 6:38 تک ٹائم ہے شاید، ٹھیک ہے، ہاں 6:38 تک ٹائم ہے۔ اب گرمیوں میں یہ ٹائم اشراق چھوڑو کہ چاہے اشراق بھی لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے، تو رات کو دن بنا دیتا ہے، دن کو رات بنا دیتا ہے، اور رات دن کے اختلاف کو دیکھو۔ پھر کہیں پہ چھوٹی سی رات ہے، کہیں پہ بہت بڑا دن ہے، کہیں پہ رات ہی رات رہتی ہے، کہیں پہ دن ہی دن رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ دعوت فکر دے رہا ہے کہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بھی بہت بڑی علامتیں ہیں، یہ بھی بہت چیز ہے۔ یہ لانا نہیں چاہتے صرف، تو فرمایا لیکن یہ علامتیں کس کے لیے لایا؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، صاحبان عقل کے لیے ہے۔ دوسرا مشرکین مکہ نے کہا کہ اللہ کی توحید کی آپ دعوت دیتے ہیں تو اکیلا اتنی کائنات کے نظام کیسے چلاتا ہے؟ وہ حضور علیہ السلام نے یہی آیت مبارکہ پھر پڑھ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کو تخلیق کرنے والا ہے۔ تم تو کہتے ہو نا یہ نظام چلانا، تمہیں تو اپنی سوچ کے مطابق کہ یہ کھانا کیسے ہوتا ہے، یہ بارش کیسے ہوتی ہے، یہ فصل کیسے ہو جاتی ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آسمانوں میں کیا کیا ہے، زمینوں میں کیا کیا ہے، اور وہ چلا رہا ہے اکیلا۔ تم تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تمہارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ اکیلا کیسے کرتا ہے۔ اس نے تو آسمان و زمین بنائے ہوئے ہیں بغیر نقشے کے، صرف ارادہ فرمایا اور ہو گئے۔ یہ جو ہوتا ہے نا کن فیکون، کن ہو جا فیکون، بس ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایسے نہیں ہے، کن تو ہوتا ہے نا حکم ہے، مثال کن ہو جا تو کوئی چیز ہوگی تو ہوگا نا، حکم کس کو ہے؟ یہاں کن فیکون ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے میں ایک چیز آتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ کن فیکون ہمارے سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، بس ہو جاتی ہے۔ تو کیا چیز ہوتی ہے جس کو آپ حکم دیتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں نا، آرڈر کس کو دیتا ہے کہ ہو جا؟ تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے ارادہ ہوتا ہے، ارادہ فرماتا ہے بس کہ ایسا کروں اور ہو گیا۔ دوسرا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عبداللہ ابن عباس کی خالہ بھی تھی، یعنی یہ میمونہ کی ایک بہن جو تھی وہ حضرت عباس حضور کے چچے کی چچی بھی تھی، یعنی حضرت عباس کی بیوی، تو عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوئی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں میں ایک رات اپنی خالہ کے گھر اس لیے رہا کہ میں رات کو دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں معمولات کیا ہے۔ اپنی خالہ کے گھر میں رہا تو حضور علیہ السلام نے تھوڑی دیر آرام کیا، پھر یہ آئے مبارکہ پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض، آئے مبارکہ پڑھی، پھر وضو فرمایا اور لمبے لمبے قیام کیے، لمبے لمبے رکوع سجدے کیے۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اس طرح ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ایسی ایک روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں آپ کے اور رب کے درمیان میں رکاوٹ تو نہیں بننا چاہتی، آپ عبادت کریں لیکن میں فراغ بھی نہیں چاہتی، مطلب میرے حجرے ہی میں کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین کے حجرے ہی میں عبادت فرمائی، اور آپ فرماتی ہیں کہ اتنے لمبے لمبے رکوع اور سجدے کیے، فجر ہو گئی اور حضرت بلال آ گئے، یا رسول اللہ آ جاؤ نماز پڑھو۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، بیٹھ کے اور پہلو کے بل۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ جو انسان کھڑے ہو کے نماز پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے، اور
اس سے یہ بھی ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا کفر ہے، اللہ کی ذات میں غور و فکر کرنا کفر ہے، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، سوچیں کہ اللہ نے کیسا آسمان بنایا ہے، کیسے فرشتے بنائے ہیں، کیسی نورانی ایک اسرائیل ہے، ایک لمحے میں کہاں پہنچ جاتا ہے، جنتیں بنائی ہیں، کیا کیا جنتوں میں ہے، دوزخوں میں ہے، دنیا میں آپ دیکھیں، اپنے وجود میں نعمتیں دیکھیں، تو یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اس کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں ایک چیز کو دوسری کو، تھک جاتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے ان کو عبث نہیں پیدا کیا، میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہر چیز میں کوئی فائدہ ہے، یا اللہ تو نے ان کو عبث پیدا نہیں کیا، لیکن یا اللہ یہ زندگی تو چند روزہ ہے، فقنا عذاب النار، مجھے آگ کے عذاب سے بچانا۔ دوسرا یہ کہ یہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا عبادت ہے، اور عبادت کے بعد دعا کرنا، اور دعا میں پہلے اس کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ، ساری پاکی تیرے لیے ہے، اور پھر آج دعا ہے فقنا عذاب النار، یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، پھر اس کی پاکی، عظمت، شان بیان کرو، درود شریف پڑھو، اور پھر اس سے دعا مانگو، اس سے ابھی یہ سبق ملتا ہے۔ پھر ترجمہ ایک بار دیکھ لیں، انا بے شک فی میں، خلق تخلیق پیدا ہے، پہلی دفعہ پیدا کریں، ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی، واختلاف اللیل والنہار، لیل و نہار کے اختلاف میں، یعنی دن رات کے پلٹنے میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، الذین، یہ عقل مند لوگ وہ ہیں، یذکرون اللہ، جو ذکر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کا، ذکر میں ہر چیز آ جاتی ہے، نماز بھی آ جاتا ہے، اللہ کا حمد و ثنا بھی آ جاتی ہے، رزق حلال تلاش کر، یہ ساری چیزیں ذکر میں آ جاتی ہیں، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً، اور بیٹھ کر، والا جنوبہم، اور اپنے پہلو کے بل لیٹ کر، یتفکرون، اور غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، ما خلقتا، نہیں پیدا فرمایا آپ نے، ھذا، اس زمین و آسمان اور کل کائنات کو، باطلا، عبث، انکا، اچھا، سبحانکا، پاکی ہے تیرے لیے، فقنا، بس بچا ہم سب کو، بچا ہم کو، عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اللہ